اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اب ہمیں یہ چیز لازمی نوٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرنا چاہیے۔ سادہ سی تعریف ہے تقوی کی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں پر تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں پر اس نے تمہیں نہیں جانے کا حکم دیا وہاں تمہیں حاضر نہ پائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو برائیاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن برائیوں سے روکا ہے ان برائیوں میں ہم حاضر نہ ہوں، ان میں ہماری رجسٹری نہ ہو، اور جو یعنی کہ نیکی کے کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ان میں ہماری رجسٹری ہو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ہمارا نام ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ سب سے بڑی خیر یعنی کہ بڑی اچھی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری رحمت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو، میری رحمت تم چاہتے ہو کہ تم پر نچھاور ہو، تو اس کے لیے ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم آخری لمحات جب ہو تمہارے تو وہ کیا ہو، یعنی کہ تم مسلمان ہو۔ اسی طرح ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے آواز آئی، تو اس طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو سکتی ہے مکمل کر کے جائیں، اور آخری لمحات میں ہماری زبان پر کلمہ ہو اور مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے آپس میں دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ، اور تم کھڑے تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب یہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے فخر موجودات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ یاد رکھو اس ٹائم کو کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو ہے وہ کیا کر دیا، تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، حالانکہ تم دشمن تھے۔ اگر آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے اوس اور خزرج اور مدینہ و مکہ کا آپ یعنی کہ آپ اس کو تاریخ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ایک دفعہ جنگ کی نوبت آ جاتی تو وہ کئی سال چلتی۔ اوس اور خزرج یہ مدینہ کے بڑے دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج یہ مدینہ کے بڑے قبیلے ہیں۔ ان کی لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی ہے اور 120 سال تک ان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا سال تک لڑتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ اور حالانکہ تم کھڑے تھے دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ یا ظاہری بات ہے جب جو دین اسلام قبول نہیں کرتا اور جو مسلمان نہیں ہے وہ دوزخ کے کنارے اور ان قریب دوزخ میں چلا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں مسلمان کر دیا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے، کسی کی یہاں پر نفی نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ کس نے بچا لیا؟ ہمارے فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جو آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اتنے سال ان کی لڑائیاں چلتی، جنگیں لڑتی چلتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ان کے درمیان نازل فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سب جو ہے وہ بھائی بھائی بن گئے اور ان کے دل جو ہے بڑے نرم پڑ گئے۔ تو یہ ہمیں لازمی یہ چیز نوٹ رکھنی چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب کسی پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل جو ہے موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ضرور ہونی چاہیے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ یہاں پر یعنی کہ جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے روشنی کو پھیلاتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ دکھلاتے ہیں، ان کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ علماء کرام یہاں پر اکثر جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہے جو اصولی یعنی کہ جو کہ اصل میں علماء ہیں، یعنی کہ جو کہ پراپر ایک کورس بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں وہ غوطہ گر ہوتے ہیں علم میں اور قرآن و سنت میں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں ایک ضرور جماعت ہونی چاہیے جو کہ دین اسلام کی طرف بلائے اور کیا کرے، نیکی کی طرف بلائے، حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا فرقہ بازی جو ہے اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اس کے بعد بھی ہم جب بھی یعنی کہ تفرقہ بازی میں آ گئے ہیں، ہم فرقہ میں بٹ گئے ہیں، تو ہمیں یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا، ہمیں جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو اس کے بعد بھی ہماری اتنی دیکھے نا کہ کیا ایک شعر ہے کہ بہت ہی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہمارا احساس زیادہ جاتا رہا، وائے ناکامی اس طرح ایک شعر تھا، ناکامی جب ہمیں اتنی ناکامی آ گئی ہے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی یعنی کہ بولنا جو ہے فخر کرتے ہیں، مناظرہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یار دیکھیں نا جو نبی ہے اس کی ذات کے بارے میں ہم کچھ فہمی ہے، کم فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس میں کمی نظر نہیں آتی۔ ایک جو محبوب ہوتا ہے اس کو اپنے محب میں کبھی کمی نظر نہیں آتی۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں کج فہمی کمی نظر آئیں گی تو ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے یعنی کہ مشعل راہ ہے، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، جو ہاتھ ہمیں سیدھے راستے کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہا ہے، ہم اسی ہاتھ پر اسی ذات پر ہم کج فہمی کا شکار ہو جائیں، اسی پر ہم مناظرے کرنے لگ جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم تفریق میں بڑھ جانا ہمارے لیے بہت ہی یعنی کہ کج فہمی اور کم فہمی کا یعنی کہ المیہ ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہ جو سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد، تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی قسم کا یعنی کہ شک شبہ ان پر انکار نہیں کرنا، کیونکہ جب آیت کریمہ اتری یہ والی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں، تو جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط فہمی یا کسی بھی کج فہمی کا شکار ہوں گے تو یاد رکھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں گے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں۔ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی کسی قسم کی بھی کج فہمی کا شکار نہیں ہونا جو کہ ہمیں کفر تک لے جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے تو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس پر اپنی طرف سے جتنی توقع ہوئی جتنا وہ کر سکتا ہوا کرے گا۔ گناہ ہر شخص سے ہوتے ہیں لیکن ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا پہلی شرط ہے، اس لائن میں ہونا پہلی شرط ہے۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، اگر اس لائن میں ہم نہیں ہوں گے تو جتنے مرضی گناہ ہوں گے وہ معاف بھی نہیں ہوں گے اور ہم جائیں گے بھی جہنم میں۔ ہم دوسری لائن میں چلے گئے تو وہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اس پر ایمان جو ہے سب سے پہلے ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، اور ہمیں ان پر مکمل کامل یقین جو ہے ان پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد اعمال اگرچہ ہوں یا نہ ہوں وہ رحمت خدا بندی ہے، اس کو یہ تو ہوگا نا کہ وہ میرے اوپر بندہ جو ہے یقین رکھتا ہے، گناہ جو ہے وہ معاف تو ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا، للعالمین دنیا والوں پر۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ تو جو کچھ ہم اعمال کریں گے، جتنے بھی ہم اعمال کریں گے اس دنیا میں ہو، تو وہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے اور اس کے سامنے کھول کر بیان کیے جائیں گے۔ ہم اگر دل میں کسی کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، غلط بولتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہوں گے، وہ ہمارے چہروں پر جس کے اس دن جو ہوتے ہیں نا، ابھی دنیا میں تو یہ ہے نا کہ کسی کا دل جو ہے اندر سے صاف ستھرا ہے، یعنی کہ بہت دل کا اچھا ہے اور اوپر سے بہت وائٹ صاف ستھرا، تو اسی طرح کوئی کے دل اوپر سے صاف یعنی کہ چہرے یعنی کہ بلیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کے حساب سے ان کا جو اس قیامت والے دن یعنی کہ وہ ہوگا، جیسا کہ پیچھے آیت آئی ہے کہ اس دن جو ہے کئیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کئیوں کے سفید ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارا دل جس طرح ہوگا ہمارا چہرے پر رزلٹ جو ہے وہی آئے گا۔ ہمیں اپنے دل صاف رکھنے ہیں، چہرے جو ہے رنگ نسل جو ہے وہ تو آج کو پتا ہے کہ امریکہ میں بھی اس طرح کی بڑی وہ تحریک چلتی ہے کہ کوئی اگر یہ کہہ دے بلیک ہے تو بلیک ہے، آج وہاں پر تو ویسے بھی بلیک بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، وہاں پر طریقے چل پڑتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اندازہ کریں کہ یہ غیر مسلم ہیں، ہم اگر اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ تو ہمارا قانون ہے، بلیک کو ہم کالے چٹے میں تفریق نہ کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم،
یہ حدیث مبارکہ جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کی طرف, ولا الى صورکم, اور نہ ہی تمہارے چہروں کی طرف دیکھتا ہے, کالا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, یا کس طرح کا ہے, تو یہ بھی نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم, بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے, ابھی یہ حدیث مبارکہ ایک آیت کریمہ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک لوگوں میں سب سے متقی شخص وہ ہے, تکریم والا, تعظیم والا وہ شخص ہے جو کہ تقوی کے لحاظ سے, یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ سفید ہے, جو زیادہ چٹا جتنے رنگ کا ہے, جو زیادہ یہ ہے وہ ہے, اس طرح نہیں بات, جو زیادہ پلازے والا, ٹور پلازے والا ہے, بڑی بڑی ریسٹورنٹ والا, بڑی بڑی کار والا, یہ بات نہیں ہے. تقوی کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہے, اور اسی کے نزدیک ہم جب قیامت میں پیش ہوں گے تو ہمارے چہرے جو ہے اسی طرح روشن اور سفید اور کالے اس حساب سے ہوں گے. یہاں پر کالا ہونا منظور ہے, وہاں پر کالا ہونا منظور نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعمال پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.